عمران خان اڈیالہ سے باہر آنا چاہیے. اگر حکومت آئے گی حکومت چلی جائے گی. کسی دن بھوک کو ہم اڈیالہ جیل میں قید کر سکتے ہیں؟ عام آدمی کی تو کہانی ہی ہے نا. اور 70 سال سے تم ایک ہی طبقہ ہو یہاں پہ. ایک فراڈی اٹھتا ہے دوجا آ جاتا ہے, دوجا فراڈی اٹھتا ہے تیجا آ جاتا ہے, جو کار سرکار چلاتے ہیں اور ساتھ کاروبار بھی چلاتے ہیں. پھر وہ سرکار میں آ کے سرکار کے ذریعے کاروبار چلاتے ہیں. کھوچو کتا کٹیے. انڈیا میں صرف 5,000 کروڑ روپیہ مودی کو دیا تھا امبانی اینڈ سارے کمپنیوں نے سوشل میڈیا کی کیمپینز کے لیے. جہاں پہ عوام کی بجائے پیسہ چلتا ہو, وہ آ جائے وہ آ جائے, بے روزگاری کم ہوگی تو جڑا مرضی آ جائے. دس از اے ڈیم نان ایشو. پانی چ مدانی پائی ہے, گر گر دیہڑیاں لگ گئی نے, موج کرو. امریکن ڈریم, دیٹ از امریکن نائٹ میئر ناؤ. 2025 میں 1,50,000 لوگوں نے امریکی نیشنلٹی کو پھینک کے تو دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے. نہیں ہم نے کم کی تھی, آپ نے زیادہ کی. جی ٹھیک ہے, کم زیادہ کی لڑائی ہے, بدعنوانی میں اتفاق ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف سعید قاضی. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج سعید قاضی صاحب موجود ہے. قاضی صاحب, ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ 30 جون کو اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ ہیں بڑے مشہور پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں, شیروانیاں سلوا لیں آپ. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس انٹرویو کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم کپڑے شپڑے سلوا لیں, آپ نے سلوا لی ہیں. تو وہ ذرا غصہ کر کے, ڈیٹ آگے پیچھے ہوگی تھوڑی سی, انہوں نے کہا کہ جی پہلے شہباز شریف اس بجٹ کے بعد جو ہے حکومت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں. اب آپ کے دوست, آپ کے بڑے عزیز, ہاں میرا تو بڑا قریبی سہیل بڑائی صاحب, کہ آپ نے بات بھی کیا تو ہاں کر کے آپ نے, تو آپ نے جب بولا تو آپ نے ان کے لہجے میں ہی بولا کہ ان کا خاص لہجہ کہ جب وہ بولتے ہیں تو وہ واحد آواز ہے پاکستان کی ایسی کہ وہ لاکھوں لوگوں میں سے وہ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے کون ہے, وہ بلبل پاکستان ہے. کیا بات ہے. تو انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھ دیا بڑا خطرناک, ویسے وہ بہت خطرناک آرٹیکل لکھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک دانہ ڈالا, کیوں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کوئی پوچھے. میں چونکہ رپورٹنگ کا آدمی نہیں ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں سے کسی کوریڈور آف پاور سے جو ہے ایک اس طرح کا سامان مارکیٹ پہ پھینکا جاتا ہے. اس لیے پھینکا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, انہوں نے بڑی ماشاءاللہ دیانتداری سے کیا ہوگا, مگر اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگ کوئی بات نہ مان رہے ہوں تو بات بنوانی پڑ جائے کسی طاقتور حصے کو, ٹھیک ہے. ممکن ہے واقعی یہ فیصلہ ہو گیا ہو کہ یار اب یہ ملبہ تو ہے. میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ملبہ اٹھایا ہے ریاست پاکستان نے اور باجوہ صاحب نے, زیادہ دیر چکیا نہیں جانا, ٹھیک ہے, اور وہ نہیں چکیا گیا. لیکن میرا اینگل ہی اور ہے. عمران خان اڈیالہ سے باہر آنا چاہیے. اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا, اس کے خلاف اگر جعلی پرچے تو ختم ہونے چاہیے, اسے انصاف ملنا چاہیے. یہ میں یہاں کہہ دیا. مگر اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے میرا. حکومت آئے گی حکومت چلی جائے گی. بھوک اور محرومی جائے گی نہیں. کسی دن بھوک کو ہم اڈیالہ جیل میں قید کر سکتے ہیں, محرومی کو ہم اڈیالہ جیل میں قید کر سکتے ہیں. عام آدمی کی تو کہانی ہی ہے نا. اور 70 سال سے تم ایک ہی طبقہ ہو یہاں پہ. اگر تھوڑا سا ایک آدھ بجٹ چھوڑ دیں ڈاکٹر مبشر حسن کا اور پیپلز پارٹی کا دور جس میں ایجوکیشن فری کی گئی اور ہمارے کرائے ہمیں کم کرایہ نہیں دیا, اسکول جاتے ہوئے ہم جو بسوں میں کرایہ ختم کر دیا تھا, یا 10 پیسے کا. اور بھائی اصل بات تو یہ ہے کیا نظام بدلے گا. ایک فراڈی اٹھتا ہے دوجا آ جاتا ہے, دوجا فراڈی اٹھتا ہے تیجا آ جاتا ہے. مطلب یہ کیا ہے, وارداتی آ جاتے ہیں, دکاندار آ جاتے ہیں. ایسا پھر کون ہے یار؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں نے اکانومسٹوں سے بھی بات کی کہ جو کار سرکار چلاتے ہیں اور ساتھ کاروبار بھی چلاتے ہیں, پھر وہ سرکار میں آ کے سرکار کے ذریعے کاروبار چلاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا تینوں خاندانوں کی, جو 2 خاندان ہیں نا پاورفل خاندان, 1990 سے ان کی ٹیکس ریٹرن نکالیں اور 90 سے لے کے ٹیکس ریٹرن کے مطابق حوالے شوالے نے چھڑ دیو. 2 نمبر مال نہیں خرید, اسی من لینے نے 2 نمبر کوئی کام ماشاءاللہ کوئی کام نہیں کیا. 1990 سے لے کے 2026 تک ان کی ریٹرنز نکال کے جو انہوں نے دولت خود ڈکلیئر کی ہے, ان کا گروتھ ریٹ نکالیں, پھر پاکستان کا گروتھ ریٹ نکالیں. تو کیسا کہ عمران خان نے کیوں نہیں کیا یہ والا کام؟ اس کے پیچھے بھی وہی تھے, مطلب ان کے پیچھے وہی طبقہ تھا. ٹھیک ہے, رزاق داؤد صاحب ایک ٹھیکہ لے کے جو ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں, ان کا بیٹا ڈیم بنا رہا ہے. انہوں نے آئی پی پیز کی رپورٹ, آئی پی پیز کی انہوں نے ایکسٹینڈ کرا لی اس سے. ٹھیک ہے, ایکسٹینڈ کرا لیا ان سے معاہدہ. تو بات یہ ہے کہ کھوچو کتا کٹیے.
یہ میں محاورتاً کہہ رہا ٹھیک ہوں، ہے. یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے، یہ میں پنجابی کا محاورہ ہے کہ بھائی پانی تو تب صاف ہوگا نا بالکل تو ٹھیک ہے. جو مرضی آ جائے. جس کنویں میں کتا گرا ہوا ہے جی اس کنویں کا انچارج مجھے لگا دیں، آپ کو لگا دیں، گندا پانی گندا نکلے پانی گا. تو گندا ہی رہے گا. تو میں نے انکار، میں نہیں اس کو اہمیت دیتا، ٹھیک ہے. فلانا آ جائے گا فلاں. چونکہ ہم کسی حد تک تھوڑا سا ہمارا طبقہ بدل جاتا ہے نا صحافیوں کا، ٹھیک ہے. تو ہم ذرا رولنگ کلاس کے ذرا قریب بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسے شیسے بھی آ جاتے ہیں، تو ہم پھر وہ جو ان کی لڑائیاں ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ جو مالیاتی مفادات کے ٹکراؤ ہیں، جی اس وقت سیاست مالیاتی مفادات کے ٹکراؤ کے دڑوں کا نام ہے. صحیح بات. سیاست از اے ویری ایکسپینسو بزنس. کروڑ سب سے مہنگا الیکشن ہے اس وقت جو امریکہ کا. دوسرا مہنگا میں چیک کر کے کنفرم کر کے بتا دوں گا انڈیا کا ہے. انڈیا میں صرف 5,000 کروڑ روپیہ مودی کو دیا تھا، امبانی اینڈ سارے کمپنیوں نے، اڈانی وغیرہ نے، سوشل میڈیا کی کمپینز کے لیے. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ عوام کی بجائے پیسہ چلتا ہو، جی وہ آ جائے، وہ آ جائے، انفلیشن کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، اسکولوں میں بچے ہمارے جا سکیں گے، نہیں تو پھر تو جڑا مرضی آ جائے. دس از اے ڈیم نان ایشو ویدر شہباز شریف اسٹیز اور ناٹ. لکھی جاؤ، پانی چ مدانی پائی ہے، تھی گر گر دیہڑیاں لگ گئی نے، موت کرو. پانی کا گن جب تک صاف نہیں ہوگا تب تک. بھائی آپ اس کو، میرا مطلب یہ ہے اس کا محاورتاً کہ آپ کا نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ بیٹھ گیا. کل میں جب ایک بجٹ ڈیبیٹ میں تھا تو میرے ایک دوست جاننے والے ہیں، بڑے میں شدان نام نہیں لیتا، میں نے دانا پھینکا، میں کہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ آپ کا بیٹھ گیا، ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آج جو ہے امریکہ بہادر کی بھی وہی حالت ہے جو ہماری حالت ہے. ٹھیک ہے. ڈیلی 8.19 بلین ڈالر وہ اگر قرض نہ لے تو ریاست نہیں چلتی. جی جی. تو بھائی، اور نیچے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، انفلیشن ہے، ریکارڈ نمبر میں لوگ امریکی نیشنلٹی چھوڑ رہے ہیں. کبھی سوچا تھا آپ نے؟ اس کا ویزا نہیں ملتا. 2025 میں 1,50,000 لوگوں نے امریکی نیشنلٹی کو، یعنی کیا میں اس کو کہوں، پھینک کے تو دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہیں. 1.5 لاکھ لوگ 25 میں چھوڑ جی دیے ہیں. مار لیں، گوگل کر کے خبر تو دیں. امریکہ جان تو خواب ہوتا. امریکہ ایک ایسا ملک ہے فرسٹ ورلڈ کا، جسے ہم سو کالڈ فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، جی. جس میں سب سے زیادہ ہجرت ہو رہی ہے ملک سے باہر. ایک تو وہ بندے نکال رہے ہیں نا، ٹرمپ بھی نکال رہا ہے. لیکن خود سے لوگ کہتے ہیں چلو رکھو اپنا امریکہ ڈریم، امریکن ڈریم، دیٹ از امریکن نائٹ میئر ناؤ. اٹس اے نائٹ میئر فار کامن پیپل. ٹھیک ہے. کہ صاحب یہ جو ابھی بجٹ آ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی بجٹ جیسا بھی آئے، کسی بھی گورنمنٹ کا آئے، تو عوام تو نہیں خوش ہوتی، تو اس پہ بھی خوش ہو. عوام میں اس کے لیے ہے ہی کوئی نہیں. کیا اس پوری اسمبلی میں عوام کا کوئی نمائندہ، کلرکس کا نمائندہ، ورکنگ کلاس کا نمائندہ؟ اس ملک میں 6 کروڑ 6.5 کروڑ محنت کش ہیں، اور اگر 3-4 بندے بھی ان کی فیملی کے ممبر ہوں، 3 بھی ہوں، تو 3 کے 18 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کوئی نمائندہ اسمبلی میں ہے؟ نہیں. ان کی آواز کہیں پہنچے؟ نہیں. ٹریڈ یونین کو آپ نے ختم کر دیا ضیاء الحق نے آنے کے بعد. جی. تھوڑی بہت چھوٹی چھوٹی ٹریڈ یونین. نہیں تو کہا صاحب دیکھیں نا، ابھی وفاق کے اوپر پورا بلڈوز کرنے لگ جائیں گے سب کچھ وفاق کو، کہ جی وفاق نے یہ نہیں دیا، وفاق نہیں دیا، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، وہ تو سارے صوبوں کے پاس سارے اختیارات کیا تھے. اب زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کیوں کی تھی؟ تاکہ اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا پیسہ نکلتا ہے نا، وہ کراچی سے نکلتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. کراچی کی حالت دیکھیں. وہاں پہ کل مجھے کوئی بتا رہا تھا پانی کے ٹینکر آتے ہیں، سڑکوں کی یہ حالت ہے کہ بیڑے حالت ہے بانکے دیہڑے. آئے روز بچے مین ہول میں گر رہے ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں، جی ایک دفعہ ایڈز کا کوئی پرابلم ہوا تو ان کا جی وہی ہوا، بلاول بھٹو صاحب نے کہا اچھا وہ تو سرگودا میں بھی اتنی ایڈز نہ، گردے پتہ نہیں بیچنے کی بات تھی، اس طرح کی کوئی بری بات. ان کا ادھر ہو رہا ہے تو ادھر بھی ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آپ تو بہت بدعنوان ہیں. نہیں ہم نے کم کی تھی، آپ نے زیادہ کی. جی ٹھیک ہے. کم زیادہ کی لڑائی ہے، بدعنوانی پہ اتفاق ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب یہ جو ایک سندھ کا بہت بڑا نعرہ بھی ہے کہ وہ کافی شازیہ مری صاحبہ نے بھی کچھ دن پہلے لکھا، جب وہ بلاول زرداری صاحب نے ان کو میرے خیال سے شٹ اپ کال دی تھی،
تو انہوں نے پھر بولا کہ ہم پورے پاکستان کو سندھ جیسا بنا دیں گے. یہ دھمکی تھی کہ یہ دھمکی تھی. اور پہلے میں بھی یہ بات کر چکا ہوں, دوبارہ کر دیتا ہوں. ایک دفعہ غالباً میرا اگر یاداشت ٹھیک ہے تو معاف کر دیں, اگر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے. ہاں جی, میں کہہ رہا ہوں پیرس بھیجو, ادھر لاہور بنا دیں گے. کیسے بھی لاہور بنایا تو ہے نا, بنایا تو ہے. چھوڑے یار, سیکنڈ موسٹ آلودہ شہر ہے. صاحب عوام ہی ساری ہجرت کر گئی ادھر وہاں پر. نہیں, کدھر ہجرت کر گئی لاہور میں؟ اگر آپ نے یہ کس نے ٹاؤن پلاننگ کرنی تھی؟ ملک ریاض نے کرنی تھی, یا ملک ریاض صاحب کو چھوڑ دیں, انہوں نے تو چلو یہ قبضہ گروپوں نے کرنی تھی. سرکار کا یہ ایک فن ہے, ٹاؤن پلاننگ کیسے بنا کرتے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے شہر بناتے ہیں. اب جب ہارٹ کا علاج کرانے کے لیے چکوال سے بندے کو پنڈی یا لاہور آنا پڑتا ہے تو لوگ ادھر موو کریں گے. آپ پیسے جو ہیں ٹھیکیداروں کے ساتھ 2 نمبر نمائشی منصوبے بنا کے کروڑوں روپے. یہاں کیا ہوا تھا اس دن؟ بنیادی طور پر میں نے اس جمہوریت کا نام رکھا تھا, اور میرا دوست اور سابق کو ہوسٹ اس پہ بڑا انجوائے کرتا تھا, رؤف کلاسرا بھائی میرا. یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے, آپ سمجھے نا, یہ ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت ہے. یہاں ہو, انڈیا میں ہو, امریکہ. کل میں نے سنا, میں نے ویلاگ سنا کہ یار یہ امریکہ کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, یہ تو امریکہ کو کوئی ایران پہ ظلم کر رہا ہے ایران پہ, لیکن ایران جوتے مار رہا ہے جی. اس نے کل اردن میں ہر جگہ پہ اڑا کے رکھ دیا ان کی جو انسٹالیشن تھی. تو ہوا کیا پتہ چلا کہ وہ جو 5 کمپنیاں اسلحہ بناتی ہیں ان کا اصل فنکشن اسلحہ بنانا نہیں ہے, مال بنانا ہے. جی. ان کے پہلے اب گوگل کریں, ان کا اصل کام شیئر ہولڈرز کے پروفٹس بنانا ہے. چائنا بہت کم پیسہ, 250 بلین خرچ کرتا ہے اپنے ڈیفینس بجٹ پہ, اور یہ $1 ٹریلین خرچ کرتا ہے امریکہ. تو چائنا لے دے گیا جی. ایران کے ذریعے امریکہ بہادر کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. کر دیا. تو یہ جو ہے نا ٹھیکیدار فرینڈلی کام. ٹھیک ہے, یہ وجہ. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے پروگرام سے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.